بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سورہ روم کی آیت 41۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں۔ اس آیت میں ایک تو اشارہ ہے اسی جنگ کی طرف جس کا ذکر سورت کے آغاز میں آ چکا ہے۔ روم اور ایران کی جو جنگ تھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی بات ایک عام بات بھی ہے، یعنی اسے عام تناظر کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جو چیز اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمارے سامنے رکھی ہے، اس کے دو خاص پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو اس حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ خشکی و تری میں جو فساد برپا ہو گیا ہے، اس فساد کی بنیاد کیا ہے؟ اس فساد کی بنیاد انسانوں کے اعمال ہیں، یہ ان کا نتیجہ ہے، اور ان کے بھی سارے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ سارے اعمال کا نہیں بلکہ بعض اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ بات ہے جو اس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ تو جہاں تک پہلے تناظر کا تعلق ہے، یعنی جب اس کو اس جنگ کے تناظر میں دیکھیں تو اس میں بھی یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جو کچھ وہاں پر اس زمانے میں ہو رہا تھا، یہ جس نے پورے شرق اوسط کو اس جنگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، یہ فسق و فجور اور ظلم و جور اور شرک و تحریت کا عقیدہ اختیار کرنے اور آخرت کو نظر انداز کرنے کا جو نتیجہ انسانی اخلاق اور انسانی زندگی پر مرتب ہوتا ہے، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ جو کچھ وہ سامنے آ رہا تھا۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی ہے کہ یہاں یہ جو کچھ ہوتا ہے دنیا کے اندر، اس میں جو چیز جو پہلو ہے وہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی بات کو دوسرے انداز سے یہاں بھی فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سورہ شورى کی آیت 30 ہے، جس میں یہ بات بتائی کہ تمہارے اوپر جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، اور بہت سے گناہوں سے تو اللہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے، صرف نظر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بات کہ یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں جو پہلو سامنے رکھا گیا کہ یہ انسان کے اپنے اعمال ہیں، اس کا نتیجہ اس کی صورت میں، عذاب کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اور یہ فساد جو انسان کے لیے مضر ہے اور اس کے اثرات اور نتائج زمین کے اندر جب پھیلتے ہیں تو ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے، کیفیات انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو اسی کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس انداز سے بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس دنیا کا جو نظام ہے وہ صلح پر مبنی ہے، یعنی دنیا کا آغاز جو ہوا تھا وہ اصلاح کے ساتھ ہوا تھا، صلح کے ساتھ، یعنی دنیا میں امن اور عافیت کے ساتھ دنیا کا آغاز ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو قوانین، جو اصول، جو ضابطے، جو قاعدے اور جو اخلاق ہمیں عطا فرمائے ہیں، اگر ان پر قائم رہا جائے تو دنیا میں یہی صلح کا معاملہ جاری رہے گا۔ لیکن جب انسان اس کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کے احکامات اور ان کی ہدایات کو پامال کرتا ہے اور اپنی مرضی سے پھر دنیا کے اندر تصرف کرتا ہے، تو پھر وہ تصرف جو ہے وہ ظلم پر مبنی ہوتا ہے، اور پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ دنیا کے اندر فساد کی صورت میں سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں اسے جو مراد ہے بنیادی طور پر یہ تمام حالات بھی، یہ جو جنگوں کی بات تھی یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے، یعنی طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، یعنی جو آفات سماوی اور ارضی ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ ان آفات و سماوی اور ارضی کے آنے کا جو سبب ہے وہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا اور ان قوموں کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ ان کے اعمال کا نتیجہ پھر یہ نکلا، یعنی انہیں بتایا گیا، خبردار کیا گیا، سمجھایا گیا،
لیکن جب انہوں نے مان کر نہ دیا اور ان کے ظلم کا پیمانہ جو ہے وہ بھر گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عذاب کی صورت میں ان کے سامنے آیا کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ ان پر آ گیا، وہ قومیں مٹا دی گئیں، یعنی یہ بھی کچھ ہوا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر مٹائی نہیں جاتی بلکہ عذاب آتے ہیں اور پھر ان کے اندر انہیں پلٹنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد قوم فرعون پر جو عذاب آئے، ان عذابوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حتمی عذاب جس میں غرق کیے گئے اس سے پہلے جو عذاب آئے، ان عذابوں کا مقصد کیا تھا کہ انہیں خبردار کیا جائے، انہیں تنبیہ کی جائے، یہ اس عذاب کو دیکھ کر باز آ جائیں۔ تو یہ پہلو بھی اس میں آگے ہمارے سامنے آ ہی رہا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ ان کے اعمال، ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ تھا جو سامنے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو، اس میں انسان کو اپنے عمل کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آج بھی دنیا میں جو صورتحال ہے، جو بدامنی اور جو ظلم و جور کا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قاعدے اور قانون کو پامال کر دیا ہے، اور پھر جو کچھ اس نے اس میں خود اپنی طرف سے چیزیں کی ہیں، جو کام کیے، اس کے نتائج جو ہیں وہ اس کے سامنے اس طریقے سے آ رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہمیں بتا دی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کی بنیاد میں پہلی چیز تو یہ کہ یہ ان کے بعض اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو سورہ فاطر میں فرمایا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر کہیں اللہ، یعنی اگر کہیں وہ لوگوں کے ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، یعنی اگر ان کے اعمال کا نتیجہ فوراً سامنے آتا اور ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دیا جاتا تو پھر ان کے لیے جو ہے جینا ممکن نہ ہوتا۔ یہ تو اللہ رب العالمین ان کے بعض اعمال کا معاملہ جو ہے، جیسے پہلے والی آیت میں سورہ شورى کے اندر بات آئی تھی اور اس آیت کے اندر بھی موجود ہے کہ بعض اعمال کا نتیجہ ہے، یعنی ساروں کا نہیں ہے۔ اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے غلطیاں کرتا ہے اور انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کے ہر عمل کا نتیجہ سامنے نہیں آتا ہے، بعض اعمال کا نتیجہ ہے جو فوراً اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہے، اس سے بتایا ہی جا رہا ہے کہ جب دنیا کے اندر یہ حالات دیکھو تو پھر اپنے طرف متوجہ ہو، اپنے معاملات کو دیکھو، اپنے حالات کی طرف توجہ دو اور اسی میں اصلاح کا پہلو جو تمہیں نظر آ جائے گا۔ پھر اسی میں اللہ تعالیٰ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، کہ بعض اعمال کا نتیجہ ہے، سارے کا نتیجہ نہیں ہے، اور پیش نظر کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ یعنی اس عذاب کا مقصد بھی انہیں مٹا دینا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی جو ایک پہلو خیر کا ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کے ذریعے سے متنبع کر دیا جائے تاکہ بڑے عذاب سے بچا لیا جائے، یعنی چھوٹی سزا کے ذریعے سے اسے بڑے جرم کے ارتکاب سے بچایا جائے اور پھر اس کے نتائج سے اسے بچا لیا جائے اگر وہ اپنے آپ کو واپس لے آئے بندگی کے راستے پر۔ اسی بات کو سورہ سجدہ میں آگے ہمارے سامنے بات آیت آنے والی ہے، سورہ سجدہ، اس میں یہ آیت موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ یہ پلٹ آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو یہ پلٹنا کہاں ہوتا ہے؟ یعنی جو عمل نافرمانی کا ہے، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا ہے، معصیت کا ہے، اس سے پلٹ آئیں۔ یعنی جب یہ ان کے سامنے تنبیہات آتی ہیں اور یہ اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھتے ہیں تو پھر انہیں اس طرف توجہ ہو کہ یہ اپنے معاملات جو بگڑ گئے انہیں درست کر لیں، اس طرف پلٹ آئیں۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب انسان اس عذاب کو اللہ کی طرف سے سمجھے۔ آج جیسے جو کچھ ہمارے سامنے یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، یعنی جو مادی اسباب اس کے جو سامنے ہیں انہی اسباب کو بنیاد بنا کر سوچتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے، حالانکہ اسباب کا جو مالک ہے اللہ رب العالمین، جو اسباب کو حرکت دیتا ہے اور اس کے مطابق کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اسباب کو بھی اپنے، یعنی جو اسباب بن رہے ہوتے ہیں ان سے بھی اپنی مرضی کا نتیجہ نکالتا ہے، یعنی یہ اس کا اختیار ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے۔ تو اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے یہ تنبیہات تم پر آتی ہیں، عذاب آتے ہیں چھوٹے، تاکہ تم پلٹ آؤ، لعلہم یرجعون۔ لیکن پلٹنے کا معاملہ اسی وقت ہوگا جب انسان اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھے گا، یعنی اس بات کو اپنے سامنے رکھے گا
لیکن جب وہ اسے صرف یہ سوچے گا بھائی یہ تو اس وجہ سے ہوتا ہے اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے اور یہ موسمی تبدیلیاں ہیں اور ایسے حالات ہیں اور ان کے نتائج ہیں اور یہ غلطی ہو گئی اور فلاں معاملہ ایسا اگر ہو جاتا تو یہ نہ ہوتا، یعنی اسے اپنے ہی معاملات کی طرف گردش دیتا ہے یا جو ہے طبعی اسباب جو کائنات کے اندر ہیں، موسموں کے تغیر اور تبدل اور اس سارے معاملات کو انہیں بنیاد بنا کر کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہوتے ہیں، تو پھر اسے اپنے عمل کو بنیاد نہیں بناتا۔ جب عمل کو بنیاد نہیں بناتا تو پھر پلٹنے یا سنبھلنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ، مسلمان کا معاملہ کیا ہے؟ مسلمان ان اسباب کو بھی نظر میں رکھتا ہے، یعنی مسلمان ان اسباب کو بھی نظر میں رکھتا ہے کہ یہ اسباب بھی ہیں، لیکن جو اسباب کا مالک ہے ان کو اس کی بات پر متوجہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے جب چاہتا ہے تو یہ اسباب اس طرح بن کر آدمی کے لیے مشکل بن کر سامنے آ جاتے ہیں، اور جب چاہتا ہے وہ انہیں بچا کر یہاں سے نکال کر لے جاتا ہے، یعنی یہ سب چیزیں سامنے رہتی ہیں۔ تو یہ بات بتا دی گئی کہ یہ لوگوں کے لیے پلٹنے کا ایک موقع ہے، سنبھلنے کا موقع ہے، اگر وہ اس بات کو اس طریقے سے دیکھیں اور سمجھیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، اے نبی ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ یعنی یہ بات کہ آدمی سوچتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی معاملہ نہیں ہے اور یہ بات کسی اور کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، یہ اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس کے اثرات اور نتائج جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے، یعنی یہ شرک اور دہریت کا معاملہ ہے۔ تو اس سے پہلے جو لوگ گزرے قومیں ہیں ان قوموں کے بارے میں غور کرو، یعنی جب یہ بات سامنے آ جائے کہ جس قوم نے بھی شرک کیا، جس قوم نے بھی دہریت اختیار کی، اس کے نتیجے میں اس کا طرز عمل یہی بنا، یعنی جب اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں تھا، جب اسے واپس پلٹنے کا کوئی احساس اس کے دل میں نہیں تھا، تو اس نے جتنا چاہا ظلم کیا، جہاں تک اس کا بس چلا اس نے اپنی عیاشی کے لیے اور اپنے گویا کہیے کہ اختیار کو بڑھانے کے لیے اور دنیا کے اوپر دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرنے میں کوئی تعامل نہیں کیا، یعنی قوموں کے معاملات ہی سامنے آتے، اس کے نتائج پھر بھگتے اور قومیں تباہ کر دی گئیں، مٹائی گئیں۔ تو کہا کہ قل ان سے کہیے سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا اور پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر جو تھے وہ مشرک ہی تھے، یعنی اسی بنیاد پر ان کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ ہوا۔ کل بھی خرابی کی جڑ بنیاد کیا تھی؟ شرک تھا، اور آج بھی خرابی کی جڑ بنیاد کیا ہے؟ شرک ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا توحید کی طرف آنا آدمی کے لیے اصلاح کی طرف آنا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ، پس اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور بھی فرما دیا کہ اس دن کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی بات بتاتے ہیں کہ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، یعنی یہ اس دن کی کیفیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اور اس سے پہلی بات جو کہی گئی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، یعنی اپنے آپ کو دین قیم پر قائم کر دینا، اپنے آپ کو، اپنے رخ کو، اپنے جو ہے وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور وجہ کا جب بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب اس سے مراد پورے شخصیت ہوتی ہے، یعنی اپنا رخ کر لینا، اپنا چہرہ جما دینا، یعنی اپنے آپ کو اس طرف کر دینا۔ یعنی تمہارا معاملہ کیا ہے؟ جب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سارے جو اس وقت جو ظلم ہے، جو اس وقت جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کی بنیاد کیا ہے؟ شرک ہے، اور اس کے نتائج ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، یعنی انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی ہو رہی ہے ساتھ ہی ساتھ کہ جو انسان یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی پکڑ آ رہی ہے، اور اس کی بنیاد بھی کیا ہے؟ شرک ہی ہے۔ تو اب یہاں پر تمہارے لیے پھر کیا راستہ ہے کہ اپنے آپ کو دین قیم پر جما دو، یعنی اپنے آپ کو دین راست کی سمت میں اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ قائم کر لو۔ تو گویا اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر تم بگاڑ کو دور کرنا چاہتے ہو، اگر تم اصلاح کا عمل چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ معاملات بگاڑ کے ختم ہو جائیں، تو راستہ کیا ہے؟ توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دو، توحید کی طرف بلاؤ اور خود بھی اس پر قائم ہو جاؤ، جم جاؤ، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ معاملات درست ہو جائیں گے۔ یعنی ایک طرف تو یہ کہ جو حالات تمہارے اپنے ہاتھوں سے بگڑے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گی۔ اس پر جتنا غور کیا جائے، آج کے جو حالات ہیں جس کے اندر آج نہ صرف پوری دنیا بلکہ خود ہمارے ملک اور قوم جس کے اندر آج مبتلا ہے، اگر اس کے بارے میں غور کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ اس کی بنیاد
اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو جانا ہے. اور اللہ کے خوف سے بے نیاز کب ہوتا ہے؟ ایک مسلمان کی بات ہو رہی ہے. ایک مسلمان بھی جب اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، آخرت کی پکڑ کا احساس اس کے دل میں نہیں رہتا. اب یہ بات عمل کی صورت میں سامنے آ رہی کہ جب انسان ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، اللہ کی صریح نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو علل اعلان پامال کرتا ہے، تو کس سہارے پہ کرتا ہے؟ کیا چیز ہے اس کے پاس جس کی بنیاد پر یہ کام کر رہا ہوتا ہے؟ تو یقیناً کچھ ایسے سہارے شیطان اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، کچھ ایسی تعویلات اس کو سکھا دیتا ہے جس کی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ ادھر سے کام چلے گا، ادھر سے کام چلے گا، اور یہ شرک کی صورت جو ہے وہ سامنے آتی ہے. کہ اس اعتبار سے گویا کہ یہ انسان جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور سہارے تلاش کرتا ہے جن کی بنیاد پر وہ تصور رکھتا ہے کہ یہ اس کے لیے جو ہے نجات کا سبب بن جائیں گے، ذریعہ بن جائیں گے. اور آخرت کا وہ عقیدہ کہ جو انسان کی کسب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے اس ظلم و زیادتی میں بڑھتا چلا جاتا ہے. تو بنیادی بات یہی ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ اس اصلاح کے لیے تمہیں طریقہ یہ اختیار کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھیک اس دین راست کی سمت میں جما دیا جائے، تو پھر اس کے نتائج اور اثرات جو ہیں وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو گے. یہ تو بات دنیا کے حوالے سے ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کہی کہ آخرت کے تناظر میں دیکھو. آخرت کا تناظر سامنے رکھا تو کیا فرمایا؟ من قبل، اس دن سے، من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ، اس دن سے قبل، اس دن کے آنے سے پہلے. کہ جب اس دن کی یہ خصوصیت یہاں کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس دن کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ اس کے آنے، یعنی اس کے جب وہ آ جائے گا تو اس کے ٹل جانے کی کوئی صورت نہیں ہے. جب وہ آ جائے گا تو اس کے ٹل جانے کی کوئی صورت نہیں ہے. اچھا، یہ بات بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں متوجہ کر کے یہ بات کہتے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے، اس دن کے آنے سے پہلے. اب جیسے ایک بات ہوتی ہے عام آدمی کے لیے، کیا بات ہے؟ مزید یہ بھی ہے کہ اپنی موت سے قبل، یعنی آدمی کی موت سے قبل جو ہے وہ اپنا کام کرے. یعنی اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں دو آیات اپنے سامنے رکھیں. ایک تو سورہ بقرہ کے اندر آیت 253، اس میں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. کہ اہل ایمان سے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے قبل اس کے کہ وہ دن آئے اس میں نہ تجارت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی. یعنی دن کی بات کی ہے، وہی آخرت کی بات ہو گئی. اچھا، اسی بات کو دوسرے مقام پر جب اس انداز سے کہا، وہاں پر سورہ منافقون کے آخر رکوع میں وہاں پر کیا بات ہے؟ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، من قبل ان یأتی احدکم الموت. وہاں اس کو موت سے بدل دیا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی. جب آدمی کی موت آ گئی کام ختم ہو گیا. قیامت آنے پر بھی کام مکمل ہو جانا ہے، دنیا کا معاملہ سمٹ جانا ہے، اور ایک آدمی کی موت ہی اس کے لیے قیامت ہے کہ وہ اس کا معاملہ ختم ہو جانا ہے. تو اس لیے یہ بات کہہ دی کہ اس دن کے آنے سے پہلے، جو آخرت کے دن کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن کی بات کہ قیام معاملہ ختم ہو گیا، تو ایسے ہی یہ بات بھی کہ موت کا وقت بھی آ کر یہی کام کرے گا کہ انسان کا جو عمل کا معاملہ ہے، مہلت عمل ہے، وہ ختم ہو جائے گی اور اللہ کی طرف واپسی ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے اس بات کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ اس چیز کو یاد رکھو. جب یہ بات اس مہلت کے معاملے کو انسان سامنے رکھے گا تو پھر ہوشیار ہو جائے گا. پھر جو ہے وہ اس معاملے کے اندر بے توجہی کا شکار نہیں ہوگا، لاپرواہی نہیں کرے گا. جانے کب یہ معاملہ ہو جائے، جانے کب یہ قیامت کے معاملے میں تو انسان بہت ساری چیزیں کہتا ہے، وہ فلاں نشانی اور فلاں نشانی اور یہ ابھی، لیکن موت کا کسے پتا ہے؟ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. حالانکہ نشانی کو بھی پتہ نہیں ہے انسان کو کب کیا ہو جائے اور اسے کیا موقع ملے نہ ملے. تو بنیادی طور پر یہ کہ اس دن سے پہلے، تو یہاں پر اس دن کی خصوصیت کیا بیان کی کہ جب وہ آ جائے گا تو ٹالا نہیں جا سکے گا، ٹل نہیں سکے گا، بس پھر وہ آ جائے گا. یعنی نہ تو اللہ نے کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ اسے ٹالے، اور نہ کوئی اور ایسا ہے کہ جو اللہ کو اس فیصلے سے روک سکے. تو یہ اس دن کی خصوصیت ہے کہ جب وہ آئے گا تو ایسے انسان کی موت کا معاملہ بھی ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب وہ آ جائے گی تو پھر کسی کے ٹالے ٹلے گی نہیں، اور انسان کتنی درخواستیں کرے. تو اس سورہ منافقون میں یہی بات ہے آگے کہ اس سے جو ہے جب کوئی آدمی جب اس کی موت آئے گی تو کہے گا اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے، اور پھر اس وقت مہلت کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جب ٹائم ختم ہو جائے گا دوبارہ ٹائم نہیں، مزید نہیں دیا جائے گا. یہ جب بار بار جتا دیا جائے تو پھر کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانی توقع رکھے. تو یہ بات اسی دن کے حوالے سے بھی، موت کے حوالے سے بھی.
اس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات اس کی یہ بتائی، اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ اس دن لوگ جو ہیں پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ یعنی الگ ہو جانے کا معاملہ کیا ہے اس اعتبار سے؟ اب اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں تو یہ ہمارے سامنے جو بات آتی ہے کہ یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ انسان کے اعمال، بلکہ دوسرے کو بھی آیت کو سامنے ملایا تو بات پوری ہوتی ہے۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون۔ فرمایا کہ جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہاں جو اللہ تعالیٰ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں وہ اسی اعتبار سے رکھتے ہیں کہ انسان کا جو معاملہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر سب ملے جلے لوگ ہیں، دنیا کے اندر سارے معاملات ایک ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اجتماعیتیں ہیں، خاندان ہیں، برادریاں ہیں، اور دیگر جو انسان کے اجتماعیتیں جس کے طور پر ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں تو یہ اپنی جگہ ملی جلی اجتماعیتیں، یعنی خاندان ہے، خاندان کے اندر سبھی لوگ ہیں۔ حد تو یہ ہے، خاندان تو بات کی بات، گھر ہے، ایک کنبہ ہے، اس کنبے کے اندر بھی یہ صورت ہے کہ ایک نیک ہے ایک دوسرا بد ہے۔ اور جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی وہاں اس وقت کیا تھا؟ ایک مسلمان ہو گیا تھا دوسرا کافر تھا، یعنی ایسا بھی تھا، یہ معاملات یہ بھی تھے۔ تو کہا کہ آج تو یہ بہرحال یہاں پر اکٹھے ہیں، لیکن کل کیا وقت آئے گا جب پھٹ کر الگ ہو جائیں گے، اور یہ جو اہل ایمان الگ اور اہل کفر الگ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے واضح طور پر بیان کی، سورہ یاسین میں بھی یہ بات آ رہی ہے جہاں پر یہ بات بتائی جائے یہی ہے کہ کہا جائے گا مجرموں اب تم اس سے الگ ہو جاؤ۔ تو اسی طرح بتایا کہ جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور یہی اس کا نتیجہ ہے کہ اسے الگ کر دیا جائے گا۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے جو ہے عمل صالح کیا ہے تو پھر فلانفسہم یمہدون، تو یہ اپنے ہی لیے، اپنی بھلائی کے لیے، اپنی فلاح کے لیے جو ہے انہوں نے یہ کام کیا۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز جو یہاں پر ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ اس کو آدمی بعض اوقات یہ سمجھتا ہے، یعنی اس وقت بھی یہ صورتحال تھی، اس وقت بھی ان لوگوں کے سامنے یہ بات تھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے، مشرکین مکہ یہ بات سمجھ رہے تھے کہ جو لوگ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لا رہے ہیں یہ لوگ تو گویا کہیے کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اس وقت کا جو حالات تھے ان حالات کے اندر تو صورتحال یہی تھی کہ جو لوگ ایمان لے آتے اور وہ اپنی قوم سے بھی کٹ گئے، اپنے قبیلے سے کٹ گئے، اور جو مسائل اور مشکلات اور مصائب وہ سارے کے سارے ساتھ ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل ایمان ابھی ان کے لیے کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی سہارا نہیں بن رہے، کوئی ان کی جو ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے جتنے لوگ ادھر آئیں گے سب کو غلامی سے آزاد کرا دیا جائے گا، یہاں جو ہے یہ کام ہو رہا، ایسا نہیں۔ حالانکہ یہ بھی ہوا اپنی جگہ پر کہ غلاموں کو آزاد کرانے کا عمل بھی ہوا، لیکن یہ ایمان کی بنیاد نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا جو بھی غلام ایمان لے آئے گا تو ہم اسے آزاد کرا دیں گے، چلو آ جاؤ ادھر، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ یہ تو معاملہ اسی اعتبار سے تھا کہ جو لوگ اس طرح سے ایمان لاتے تو مزید ظلم و ستم کی چکی میں پسنے لگتے، مزید معاملات ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بظاہر تو یہ معاملہ ہے، لیکن بالآخر فلاح اور کامرانی انہی کے حصے میں آئے گی، فلاح اور کامرانی انہی کے حصے میں آئے گی۔ اور اسی اعتبار سے ہے کہ یہ فلاح و کامرانی آخرت کے تناظر میں تو بالکل واضح طور پر سامنے ہے کہ آخرت انہی کی بہتر ہوگی، اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں تو یہی خود اپنے حق میں برا کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ خود دیکھ لیں گے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ جب وہ پسند نہیں کرتا تو پھر سزا ملے گی، انعام نہیں مل سکتا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ جو کچھ معاملات ہیں یہ اسی اعتبار سے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے دنیا آزمائش کے اندر، دنیا میں انسانوں کی آزمائش ہے، لوگ آزمائش کے اندر ہیں، اور پھر جو اگر اس رسول کی دعوت پر ایمان لاتا ہے تو اپنی بھلے کے لیے کام کرتا ہے۔ دوسری کہا کہ جو ایمان لا کر عمل صالح کریں اپنی ہی فلاح کے لیے راستہ صاف کر رہے ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ پھر اپنے ہی نقصان کے خود ذمہ دار ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔
یہ اللہ کی قدرت کے کرش میں پھر احسانات یاد دلائے جا رہے ہیں اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ کام کس نے کیے ہیں. یعنی دنیا میں جو چیزیں تم برتتے ہو، جس طرح تمہاری زندگی کے اندر سہولتیں اور آسانیاں ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. تو یہاں اس میں ایک مثال دی اور بتا دیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی بارش سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں اور انسان کو احساس اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب باران رحمت برسنے کو ہے اور پھر اس سے انسان کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. تو اس کی بات کی ہے پہلے کہ یہ اسی کا انتظام ہے، اس کے تحت یہ سارا کام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کہی ہے اور اس غرض کے لیے کشتیاں اس کے حکم سے چلیں. یہ دوسری قسم کی ہوائیں ہیں، یہ دوسری قسم کی ہوائیں ہیں جو جہاز رانی میں مددگار ہوتی ہیں. اور اس زمانے میں جس انداز کی جہاز رانی تھی، یعنی بادبانی کشتیاں اور جہاز جو چلا کرتے تھے، تو ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان کا معاملہ یہ تھا کہ باد مخالف یا باد موافق، یہ دونوں چیزیں ان کے لیے بڑا ایک مسئلہ تھا. یعنی باد موافق ہے تو بڑے شادہ و فرح چلے جا رہے ہیں، اور باد مخالف آ گئی تو سارا کام ہی ختم ہو گیا. تو یہ باد مخالف اور باد موافق کا مالک کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہے. تو یہ جو باد موافق چلاتا ہے تمہارے لیے، کہ جو تمہارے لیے وہ کہیے کہ سفر کا اور سفر کے نتیجے میں تجارت کا اور تجارت کے نتیجے میں فوائد کا، یعنی یہ سارے معاملات تو نہیں ہے، ورنہ کیسے یہ کام ہوتا. تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی کہ اللہ رب العالمین جو ہے یہ اس حیثیت سے تمہارے لیے سارے کام کرتا ہے، اور اس میں بتا دیا کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. یعنی یہ اللہ نے بندوبست کیا ہے تاکہ دنیا کا معاملہ جس طرح سے چلے اور تمہارے لیے سہولتیں اور آسانیاں جو ہے فراہم کر دی جائیں. اگر یہ کام اس طرح نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے یہ سمندر کو اس طرح نہ بنایا ہوتا اور اس طرح باہمی جڑا ہوا نہ ہوتا، اور اس اعتبار سے اس کو اس طریقے کا پابند، یعنی یہ بھی کہا قرآن مجید بھی میں یہ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ نے اس کا پابند کیا، کشتی کو ایک قاعدے کا پابند کیا، جس کے نتیجے میں کشتی جو ہے فاصلے طے کرتی ہے، اس میں چلتی ہے. ورنہ تو ایک دن کا ایک کنکر ڈوب جاتا ہے اور اتنی بڑی کشتی جو ہے وہ چلتی ہے، جہاز چلتے ہیں. تو اس سے اسی کے ذریعے سے یہ ساری جو دنیا کے فوائد جو انسان وہاں کے یہاں اور یہاں کے وہاں اور تجارت اور سارے معاملات ہوئی ہے اس کے ذریعے ہوتے ہیں. جتنی اس وقت بار برداری آج کے دور میں بھی ساری ترقی کے باوجود بھی جتنی بحری راستے سے ہوتی ہے، اس ذریعے سے وہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ بظاہر تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ اتنا بڑا سسٹم بنا دیا، اتنا یعنی 2/3 اللہ تعالیٰ نے سمندر بنا دیے یہ، اور 2/3 اور ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے خشکی کو ہر طرف سے یہ. لیکن پتہ چلتا ہے کہ کیا نظام ہے اور اس کے فوائد کتنے جو انسان کو حاصل ہو رہے ہیں. اس کے ذریعے سے سارے کام جو ہے وہ ممکن ہو رہے ہیں، اور پھر باقی موسموں کا بننا اور یہ ساری چیزیں ہونا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. تو اس طرح سے اس اعتبار سے ہے انسان کے لیے بات بتائی. آج ایک بات اور بھی ذرا آپ دیکھیے، آج کل جو صورتحال ہے ہمارے سامنے، یعنی موسمی تبدیلیوں کا بڑا ایک یعنی غلغلہ ہے، اور ایک بڑا اس کے بارے میں بہت سی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، اور لوگ بعض اوقات یعنی ایک سراسیمگی کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے. حالات ظاہر سی بات ہے کہ کہا جا رہا ہے گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اور گویا کہ درجہ حرارت میں تبدیلی ملک یعنی دنیا کی سطح پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ سارے معاملات ہیں. یہ آج انسان کو تھوڑا سا علم جو ہے وہ حاصل ہوا ہے، انسان کو علم حاصل ہوا ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ چیزیں کہتا ہے کرتا ہے. لیکن یہ دنیا جس نے بنائی ہے اور جو اس دنیا کو چلانے والا ہے، جو اس دنیا کو چلانے والا ہے وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور یہ سارا سسٹم جو نظام چل رہا ہے یہ اپنی جگہ پر اسی طرح سے چلا جا رہا ہے. یعنی تو جو اندیشے انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اس اعتبار سے تو بات ٹھیک ہے کہ انسان اس سارے سسٹم کو بگاڑنے کی جو کام کر رہا ہے، جو اس کے اپنے گویا کہیے کہ اس کی اپنی جو اعمال ہیں جس کے ذکر پیچھے ہو چکا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ یہ خشکی اتری ہے، فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے. اس میں یہ بھی آئے گی بات، یعنی آج جتنا کیمیکلز کا استعمال اور جتنا اس کا غلط استعمال اور جتنا لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر جو کچھ آج ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں، اور یہ صنعتی فضلے اور فلاں فلاں فلاں، یہ سارے جو انسان سارے کام کر رہا ہے، جس کے اندر وہ صرف اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے سارے کام جو ہے وہ انجام دے رہا ہے، اس کے اثرات و نتائج ان کے اپنے ہاتھوں کا معاملہ ہے. لیکن اس سب کے باوجود بات یہ ہے اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے، اس کا چلانے والا بھی اللہ ہے.
جب تک وہ جائے گا چلے اس حساب سے چلتا رہے معاملات. تو دنیا میں اس سے پہلے لوگ آتے رہے, ہوتا رہا, سارے معاملات اسی انداز سے رہے. تو یہ بات بھی اس طرح نہیں ہے, بلکہ اگر آدمی اپنے معاملات کی اصلاح کر لے گا, اپنے معاملات کو ٹھیک کرے گا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں, برکتیں, سہولتیں اور آسانیاں جو ہیں وہ حاصل ہوں گی. آج بھی یہ بات ہے. آج ایک صاحب ذکر کر رہے تھے آسٹریلیا میں جو آگ لگی ہوئی ہے, اور اس آگ کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا یعنی اس کو بجھانے کے حوالے سے جتنی ٹیکنالوجی اور دوسرے ممالک کی مدد اور ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل حال رہی ہیں, یہ سب کچھ ہوا, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آگ بڑھتی جاتی ہے, اس کا کنٹرول نہیں کر پائے, اور بہت بڑا نقصان جو ہے یعنی کہا جاتا ہے کہ ملینز میں جانور جو ہیں وہ وہاں پر اس کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے ہیں. سب یہ ہوا ہے. اور پھر اسی کے اندر یہ بات آتی ہے کہ مسلمانوں نے پھر جب نماز استسقاء ادا کی ہے اور پھر جو بارش برسی ہے, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ 60% جو ہے وہ کنٹرول ہو گئی, یعنی اس پر جو ہے ابھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, یعنی ابھی اللہ کا فضل ہے. اور اس فضل کی بنیاد جو بھی ہو, یعنی یہ کہ واقعی اللہ کو ان مسلمانوں کی یہ بات پسند آئی ہے, اس نے اس بنیاد پر اس کی طرف رجوع کیا گیا, تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا, مسئلہ حل ہونے کی طرف چلا گیا. تو یہ سارے معاملات اسی اعتبار سے بھی ہیں کہ اصل تو محرک اللہ ہے, یعنی چیزوں کو, جیسے یہ بات بھی تھی اس میں جو فساد کا معاملہ سامنے آیا اور جو چیزیں ہوتی ہیں, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت ساری باتیں لکھی ہیں اور کہا ہے کہ ایک اس کے مادی اسباب ہوتے ہیں اور ایک اس کے جو ہے روحانی اسباب, یعنی جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اور سب کام کر لیتا ہے, کام کرتا ہے. جیسے بارشوں کے برسنے کا ایک انتظام تو یہی ہے کہ یہ جو ہے بخارات اٹھیں اور اوپر جائیں اور سارے کام ہوں, اور دوسری طرف کیا ہے, دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے اس کام کو پورا انجام دلوائیں. تو یہ دونوں مل کر, یعنی جب یہ بھی اسباب بھی اللہ کے قبضے قدرت میں, اور جب وہ چاہتا ہے تو پھر ان کے ذریعے یہ کارآمد ہو جاتے ہیں, اور جب وہ چاہتا ہے تو ان کو تبدیل کر دیتا ہے. جیسے آگ کا کام چلانا ہے, لیکن جب وہ چاہتا ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ سلامتی بن جاتی ہے, بردم و سلامت علی ابراہیم. وہی آگ جو ہر کافر, مشرک, مسلمان, کئی توحید پرست سب کے لیے سب کو جلانے کا, ہر آدمی جل سکتا ہے اس سے جب آگ لگتی ہے. تو اس معاملے میں جب اللہ چاہتا ہے تو پھر وہ اس کی تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کا ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اعتماد رکھتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور جو باتیں وہ بتا رہا ہے قرآن مجید میں وہ اسی حوالے سے ہیں کہ ادھر آؤ, پلٹو, ادھر آؤ, معاملات تمہارے دوبارہ سے بہتر ہو سکتے ہیں اور اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو سکتی ہے. تو یہی بات فرمائی آگے کہ ہم اس میں جو اللہ تعالیٰ نے تم یہ سب کام کیا تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. شکر گزار بننے کی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو انسان اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق استعمال کرے. اور ان نعمتوں میں ہر چیز ہے, جسم و جان سے لے کر اور صلاحیتیں اور وقت اور یہ جتنے دنیا کے اسباب سب چیزیں, تو یہ چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. انسان انہیں برتتا تو ہے, استعمال کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, مگر اس کے خالق کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور یہ نہیں سوچتا کہ اس خالق نے اس سے کیا مطالبہ کیا ہے. تو اسے شکر گزاری کی جتنی بات ہم پہلے کر چکے ہیں وہ سب اس کے اندر آتی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے, پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا, اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. بڑی بات ہے جو اس میں ہمارے سامنے اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. اس دور میں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب ہیں, صحابہ کے درمیان یہ آیت نازل ہو رہی ہے. مختلف مشکل حالات جن کا ذکر ہوا اس سے وہ لوگ گزر رہے ہیں. ان حالات کے اندر تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو تمہارے سامنے بات رکھی گئی, پچھلے قوموں کا ذکر کیا گیا ہے, سارا تذکرہ ہے, یہ تمہارے سامنے کیا بات واضح کرتا ہے کہ تم سے پہلے بھی سارے معاملات ہیں اور ہر قوم کے پاس کے رسول آئے, اور جب وہ رسول آئے اور روشن نشانیاں لے کر آئے اور پھر اس کے بعد بھی قوم نے بات نہ مانی, یعنی جرم کیا, تو کیا کہا فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے جرم کی بات کی اور اس کے انتقام کی بات کی ہے, یہ کون سا جرم ہے؟ رسول کو جھٹلانے والا اور رسول کے مد مقابل آنے والا اور اس کے دین کے خلاف جد و جہد, یعنی اس کو مٹانے کے لیے اور کفر و شرک کو جو ہے قائم رکھنے کے لیے
یہ جرم تھا ان کا بنیادی جو سامنے آتا ہے کہ جب بھی انبیاء آئے تو ان انبیاء کے آنے کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے جو معاملات کیے وہ اسی اعتبار سے تھے تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے کہ جب کبھی ایسا ہوا اور رسول آئے اور لوگوں نے ان کے ساتھ معاملہ یہ کیا تو اسے ایک جملے میں کہا کہ فانتقمنا من الذین اجرموا، ہم نے انتقام لیا کن سے؟ جنہوں نے جرم کیا تھا، جو مجرم تھے. اجرموا، اللہ تعالیٰ مجرم کی بات کرتے ہیں، جرم کی بات کرتے ہیں، ملزم کی بات نہیں کرتے ہیں. یعنی اس پر اللہ تو جانتے ہی ہیں، یعنی ان کے معاملہ جو ہے یعنی جنہوں نے جرم کیا اس کا نتیجہ انہیں بھگتا. تو معاملہ افراد کے ساتھ افراد کا نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ معاملہ افراد کے ساتھ افراد کا نہیں ہے کہ بھئی یہ تو بڑے کمزور لوگ ہیں اور وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں جو مد مقابل ہیں. بات تو اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا ہے. یعنی نافرمان باقی بندے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں تو یعنی اللہ کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہونا، اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑا ہونا، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونا، اور یہ انتقام کون لے گا؟ اللہ لے گا. لہذا یہاں کیا کام بتایا گیا؟ تم اپنا کام کیے جاؤ. تمہارا کام جو کام تمہارے سپرد کیا، یعنی جب جو کام تمہارے سپرد ہے، یعنی ایسے مراحل ہوتے ہیں کہ جب انسان جو ہے صرف دعوت کے مرحلے میں ہوتا ہے، دعوت کی بات کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس وہ قوت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ظلم کو روک دے، جرم کو روک دے، اور وہ کہیے کہ مجرمین کو جو ہے وہ ان کے ذریعے سے ان کا حساب لیا جائے. جب تک یہ نہیں ہے ایسی کام چلے گا. پھر کون لے گا بدلہ؟ اللہ رب العالمین لیں گے. اور یہی چیز پچھلے قوموں کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ جن انبیاء کے ساتھ ایک جتھا نہ بن سکا، یعنی افراد کی تعداد نہ بن سکی کہ جو کہ وہاں اسلام کو قائم کرتی اور مجرموں سے بدلہ لیتی یا ان کو جو کہیے کہ کیفر کردار تک پہنچاتی، تو اللہ کا عذاب آ گیا. اور جہاں پر یہ صورتحال اس طرح کی نہ تھی بلکہ صورت یہ بن گئی کہ اللہ نے ایسے یعنی رسول کے ساتھ اتنے لوگ ہوئے کہ انہیں مقابلے میں شکست دی. تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے جیسے طالوت کے جالوت کے مقابلے میں یہ بات آتی ہے. سورہ بقرہ میں ایک بات گزری ہے، تو وہاں بنی اسرائیل کے اندر بھی ایسے مواقع آئے اور خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو سزا دی. بدر کے دن جو ہے سزا کا دن تھا، ان لوگوں کے لیے عذاب کا دن تھا. تو یہ اصل اللہ کی طرف سے، اس لیے کیا ہے سورہ انفال ہم نے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا اس میں کیا بات تھی. اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا کہا؟ تم نے قتل نہیں کیا، ہم نے قتل کیا. تم نے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا. یعنی جو ان کی طرف پھینکا مٹی پھینکی تھی، اور جو قتل کیا تو کہا ہم نے کیا. ہی یعنی اللہ کی طرف سے، اللہ کی مدد اور اس کی قدرت کے ذریعے سے یہ کام ہوا. تو یہ بات یہی کہ فانتقمنا من الذین اجرموا، کہ یہ انتقام اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. تو آج بھی معاملہ اسی طرح سے. شرط یہ کہ انسان اللہ کا وفادار بنے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم پر وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، ہم پر یہ حق ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر، کسی کے ہے کہ اللہ کے اوپر کوئی حق رکھ دے بھائی اللہ کی یہ ذمہ داری اللہ کی ہے. اللہ تو خود ذمہ داری اٹھا رہا ہے. اللہ کے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ کوئی رکھ سکتا ہے. یہ تو ہمارا کام ہے، ہم کام کریں. بھائی اللہ کا عبد ہے، غلام، اس کا کام کیا ہے؟ اللہ کی تخلیق، اس کا کام کیا ہے؟ اس کام کو یعنی جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ کام پورا کرے. ہم بھی کوئی چیز کرتے ہیں، بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بھائی یہ کس مقصد کے لیے بنائی ہے، اس کو یہ کام کرنا چاہیے. بات ختم ہو گئی. حد یہ ہے کہ ایک جانور کو چارہ کھلاتے ہیں، اس کی ذرا سی خدمت کرتے ہیں. اب کیا اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارا کام کرے. یعنی اگر سوار ہونا ہے تو سوار ہو اس کے اوپر، اور اس کے ساتھ ہل چلانا ہے تو وہ کام کرے. اور نہیں کرتا تو کیا کرتے ہیں؟ یعنی سواری پر سوار ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں نا کہ گھوڑے پہ سوار ہے تو کیا اگر نہیں کر چابو کو رسید کرتے ہیں اسے. بھائی کیا ہے، کیا نہ مالک نہ پیدا کیا، کچھ بھی نہیں، صرف کھلایا ہے اسے اور تھوڑی سی اس کی یعنی دیکھ بھال کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے. یہ کام ہے اس کا، صرف اتنی بات ہے. یہ تو اللہ نے تو پیدا بھی کیا، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سارے کام کرتا. اور پھر اس کا کام جو اس نے ذمہ رکھا بھائی یہ تمہارا کام ہے، تو صرف اتنی بات کافی ہے ہمارے لیے. یعنی بس یہی بات. لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم پر یہ حق ہے. اللہ نے یہ حق خود اپنے ذمے لیا. کتنے بڑا فضل ہے اس کا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے کہا کہ ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. تو یہ فضل کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی اس کی مہربانی، اس کا کرم کہ وہ یہ حق اپنے ذمے لیتا ہے. اور یہ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ یہ مشرکوں کو سنایا جا رہا ہے، کافروں کو سنایا جا رہا ہے کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے. اللہ نے کہا کہ ہم پر یہ حق ہے. تو یہ حق کیا تھا
کہ جرم کرنے والوں کو اس کی سزا دی جائے، جو مسلمانوں کے اہل ایمان کے مقابلے میں آئے اور جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی اور ان کی کوششوں کو وہ کہیے کہ روکنے اور خراب کرنے کی کوشش کی، برباد کرنے کی، اللہ نے ان سے انتقام لیا۔ تو کہا کہ اس کشمکش میں، یہ حق و باطل کی کشمکش میں اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ اور یہ چیز اللہ نے اس طرح بیان کر دی کہ اس سے زیادہ زوردار کوئی انداز بیان نہیں ہو سکتا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے کہا ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ نے ہر دور میں مومنوں کی مدد کی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حقیقی مومن بنائے اور اس راستے پر چلے، کہ اس راستے پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔